سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. میری ماؤ بہنوں اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، ہم اور آپ سلامت سے ہیں۔ ہم تو سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جہاں بھی ہے اللہ اس کو سلامتی سے رکھے۔ سارے ایمان والوں کو، کلمے والوں کو، نبی کا نام لینے والوں کو، نبی سے محبت کرنے والوں کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلامت سے رکھے، آپ کو بھی سلامتی نصیب فرمائے۔ اور یقین اللہ تعالیٰ کہ ہم اور آپ کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آپ صاحبات یہاں پر تشریف لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ کے لیے، میں یہاں پر حاضر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے میرے لیے، میں بول رہا ہوں دین کی باتوں کو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے میرے لیے، اور آپ سن رہی ہیں اللہ کی باتوں کو، یہ بھی نعمت ہے آپ صاحبات کی۔ قدم قدم پر ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ بہت سے ایسے پرچے ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ مصیبت ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ الجھن ہے، ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ جمعے میں آتے ہیں، سنیچر کو آپ صاحبات کے پرچے آتے ہیں، جمعے کو مرد لوگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایمان نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میری ماں بہنوں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان دنیا سے بغیر ایمان کی چلا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے مجھے اور آپ کو بچایا ہے۔ آپ صاحب ایمان ہیں، اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، اس کے کلام پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
حضور سے محبت نصیب فرمائے، اسی کی مشق کرنا ہے۔ کوئی دیکھتا ادھر ہے، کوئی دیکھتا ادھر ہے۔ ابھی طالب علم نعت پڑھ رہے تھے، کتنا اچھا شعر پڑھ رہے تھے۔ کوئی دیکھتا ادھر ہے، کوئی دیکھتا ادھر ہے، میں تو دیکھتا ادھر ہوں، در مصطفیٰ جدھر ہے، یعنی حضور کا گھر جہاں پر، میں تو دیکھتا ادھر ہوں، در مصطفیٰ جدھر ہے، یہی راہ معتبر ہے، یہی بات معتبر ہے، راستہ یہی راہ معتبر ہے، یہی بات معتبر ہے، جو نبی کی راہ پر ہے وہ خدا کی راہ پر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی کا عشق، اللہ کے نبی سے محبت، آپ کے طریقوں سے پیار ہو جائے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ سب فضول کی باتیں۔ ہمارے یہاں تمہارے یہاں کوئی باتیں نہیں چلتی۔ کہتے نا اپن لوگ شادیوں میں ہمارے ایسا نہیں ہوتا، کہتے ہمارے یہاں کیا سسٹم؟ ارے نبی والا دین، نبی والی زندگی، نبی والی شادی، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا اوقات ہے ہمارے طریقے کی؟ ہم فلاں کام نہیں کرتے، تمہارے کرنے سے کہنے سے تھوڑی۔ نبی نے جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا، نبی نے جو کیا وہ کرنا، یہ ہے بس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا، ان کے طریقے پر چلنا ہے، اپنی کوئی بات نہیں کہ صاحب ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، تمہارے یہاں سے کیا مطلب؟ نبی کے یہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ بتائیے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی محبت کا واسطہ ہے، اس لیے ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طریقہ، جو زندگی، جو سیرت عطا فرمائیں اس کو اختیار کر لو، اور جس چیز سے روکے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کے نبی کے راستے پر چلو، اللہ کے نبی کی اقتداء کرو۔ اس لیے حکم ہم کو قرآن سے ملتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہیے، اللہ کہلوا رہا ہے، اے لوگوں دنیا کے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور کرتی ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے ہم تابع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کی نقل کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پر زندگی، ان کے راستے پر اپنی پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک گزارنا ہے۔ نبی کی سیرت اور سیرت کو لے کر جو سیرت کو لے کر دنیا سے جائے گا اللہ اس کی زندگی کے بیڑوں کو پار کریں گے۔ نبی کی سیرت کو ترک کر کر چھوڑ کر، طریقے کو ترک کر کر چھوڑ کر جو دنیا سے جائے گا اللہ کے فیصلے اس کے حق میں شاید اچھے نہ ہوں، اس لیے ہمارا تمہارا کوئی سسٹم نہیں چلے گا دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، وہی خوش نصیبی و سعادت مندی کی بات ہماری۔ ہم لوگ اور آپ صاحبات سب نہیں جمع ہوتی اسی کام کے لیے، ہفتے میں ایک مرتبہ غذا مل جائے روحانی، مادی غذا تو ہم روزانہ کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، جب جا کے جسم سلامت رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، خون بنتا ہے، اور روحانی غذا تو ہم کھاتے ہی نہیں، تو روح کہاں سے طاقتور ہوگی؟ تو جب طاقتور روح نہیں ہوگی تو ایمان طاقتور کہاں سے ہوگا؟ اور ایمان طاقتور نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ نبی کی محبت کہاں سے آئے گی؟ یہ راستے ہیں، یہ زینے ہیں۔ روح طاقتور ہوگی، ایمان طاقتور ہوگا تو اللہ کی محبت بھی آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی۔ ہم تو ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، اس میں بھی دیر دار ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی بات کو روزانہ سننے لگیں، روزانہ پڑھنے لگیں، روزانہ بولنے لگیں، آپس میں مذاکرہ کرنے لگیں، اپنی بیٹیوں سے بولیں، گھر کے افراد سے بولیں، دین کی باتوں کو بولنا شروع کر دیں، دین کی باتوں کو سننا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن کی دعوت دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑھے گا۔
ایمان میں طاقت آئے گی. جب ایمان میں طاقت آئے گی اعمال وجود میں آئیں گے، اور اعمال جب وجود میں آئیں گے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی انشاءاللہ بنے گی. اس لیے اللہ کی بول بولنا سیکھو، اللہ کے بول سننا سیکھو، اللہ کے بول پڑھنا سیکھو. یعنی اللہ کی بات قرآن روزانہ پڑھا کرو. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ ان کے دل اللہ کی عظمت اور اس کو سن کر لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جو اللہ کے کلام کی تلاوت ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، قرآن کریم سنایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، بڑھتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت سننے کی وجہ سے، اب پڑھنے کی وجہ سے سوچو آپ کیا ہو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب تلاوت کی جاتی ہے اس کی آیات کی، قرآن کی آیات کی، زادتہم ایمانا، تو سننے کے بعد ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اور جب ہم پڑھیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے، اس کی دعوت بھی دوسروں کو دیں گے، تو کیا مقام بنے گا آپ کو بتا. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، اپنے نفس کو بھی سمجھانا ہے کہ اللہ کی بندی ہوں میں، تیری بندی نہیں، نفس کی بندی نہیں، میں شیطان کی بندی میں نہیں، میں تو رب کی بندی ہوں، اللہ کی بندی ہوں. اللہ کی مان کر، رب کی مان کر اپنی زندگی گزاروں گا. میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے رب نے میری ضروریات بنائی، میرے رب نے مجھے نعمتوں سے نوازا. میں تو اپنے رب کی مان کر زندگی گزاروں گی، نفس کی مان کر نہیں. نفس تو جانے کیا کیا کہتا ہے، شیطان تو جانے کیا کیا کہتا ہے، اپنے رب کی، اپنے اللہ کی مان کر زندگی گزاروں گی. یہ ہم سب کا مزاج بن جائے. حالات ویسے بھی آتے ہیں دنیا میں، اگر دین پہ چلنے میں تھوڑے سے حالات آ جائے تو کیا ہوتا ہے. دنیا داری میں رہ کر بھی حالات آتے ہیں، مالداروں پر بھی حالات آتے ہیں، دکان والوں پر بھی حالات آتے ہیں، ملازمت کرنے والوں پر حالات آتے ہیں، کاشتکاری کرنے والوں پر حالات آتے ہیں، سب پر حالات آتے ہیں. 100% دنیا میں کوئی بھی سکون سے نہیں رہتا. آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ سکون میں نہیں ہے. ابھی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، گر پڑی، آنکھوں میں درد، کان میں درد، داڑھ میں درد، بیٹا گر پڑا، بیٹی گر پڑی، شوہر گر پڑے، چوری ہو گئی، کوئی برا کہہ رہا ہے، آپ کے کانوں تک یہ آواز آ گئی کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں برا کر رہے ہیں، ہم نے ان کو خوب کھلایا، ہم نے ان کو خوب پلایا، ہم نے ان کو خوب پیسے دیے، اس کے بعد بھی ہماری برائی کر رہے، تو آپ کا سکون چھنتا ہے کہ نہیں چھنتا ہے. مال ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا سکون نہیں ہے نا. رشتہ داروں کو برا کہنے سے، لوگوں کو برا کہنے سے، مصیبت آنے سے، بیماری آنے سے سکون کہاں ہے. بادشاہ سلامت ہے، ان کو بھی سکون نہیں. فوج نے بغاوت کر دی ہے، آپ کے ملک پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کی رعایا بغاوت کرنے پر آمادہ ہے، آپ کی رعایا آپ سے خوش نہیں ہے، تو وہ الجھن میں آ گئے، حالانکہ بادشاہ ہیں. سکون چھنا نہیں چھنا. تو دنیا میں سکون تو کسی کو بھی نہیں ملے گا 100%. کبھی سکون، کبھی بے چینی، ہاں، کبھی راحت، کبھی خوشی، کبھی غم. کبھی آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہوگا اور کبھی آپ افسوس میں رہتی ہوں گی. نقصان کی خبر آ گئی، کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، کسی کی بیماری کی خبر آ گئی، سارا سکون چھن گیا سب ہونے کے باوجود. لیکن ایک جگہ ہے جہاں 100% سکون ملے گا، وہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ سکون ہی سکون ملے گا، اور روزانہ سکون میں اضافہ ہوگا، سکون میں کمی نہیں ہوگی. وہ ہے جنت. اس کا ہمیں ابھی انتظار کرنا ہے. موت آنے کے بعد اس سے واسطہ پڑے گا.
موت سے پہلے جنت ہے، اور اس کے لیے کچھ کام بھی کرنا پڑیں گے جن کا نام ہے اعمال صالحہ، بھلے اعمال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، اس کے لیے ہمیں کچھ کام بھی کرنا پڑے گا، وہاں 100% سکون ملے گا۔ یہاں ہم دنیا میں کتنی محنت کر لیں لیکن سکون نہیں ملتا، لیکن اعمال تھوڑے سے سجا لے، بنا لے، تو ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہم کو انشاءاللہ ملے گا، جس کا نام دین ہے۔ اللہ کے نبی کی مان کر زندگی گزاریں گے، یعنی دین پر زندگی چلائیں گے اور دین پر زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین ہم سب کو انشاءاللہ سکون کی نعمت سے نوازے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا اللہ پاک ہمیں سکون عطا فرمائیں گے جنت کی شکل میں۔ یہ ہمارے پاس پرچہ بھی آیا، جب سے گھر بنا ہے ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں، بیماریاں رہتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، یہ لیجیے گھر بھی بن گیا، پریشانی ہے۔ سکون کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ مصیبت ہے، نہ دکھ ہے، نہ درد ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ موت ہے، نہ دشمن ہے، نہ کیڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ گرنا ہے، نہ مرنا ہے، موت میت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، روزانہ طاقتور بنی رہو گی، روزانہ خوبصورت بنی رہو گی، بلکہ اللہ پاک روزانہ آپ کے حسن میں ترقی کریں گے۔ جنتی چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہر روز ہی اچھا لگے گا، ہر روز جنتی عورت اچھی لگے گی۔ یہاں تو دنیا میں عمر ڈھلتی جاتی ہے، بڑھاپا آتا جاتا ہے، جوانی کا حوصلہ بھی ختم ہوتا جاتا ہے، اب بڑھاپے میں آدمی ڈال ہو جاتا ہے، آدمی کی کھال خراب ہو جاتی ہے، چہرہ سکڑ جاتا ہے، آدمی دبلا ہو جاتا ہے، آدمی کبڑا ہو جاتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی نگاہوں میں کمزوری آتی ہے، اس کے سننے میں کمزوری آتی ہے، اس کے بولنے میں کمزوری آتی ہے، زوال کی طرف، خاتمے کی طرف آدمی چلتا ہے۔ لیکن جنت کا ہر روز تازہ ہوگا، جوان ہوگا اور خوبصورت دن ہوگا، اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی و مصیبت۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جتنی بھی ہماری ماں بہن یہاں پر بیٹھی، ہاں، دل سے دین کو اپنانے کی توفیق دی، دل سے نبی کو نبی مانو، ایسے تو سب مانتے ہیں نبی، دل سے نبی کو نبی مانو، دل سے اللہ کو طاقت مانو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، خدا کی قسم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر وقت اللہ یاد آئے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، میل ملاقاتوں میں، رہنے سہنے میں، اللہ کا ڈر، سر سے لے کر پیر تک اللہ نے نعمتوں سے ہمیں بھر دیا، بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ نے اتنا کرم کیا۔ جب آدمی کے پرزے خراب ہو جاتے نا، تو ایک ایک پرزہ جب بدلواتا ہے تو لاکھوں روپے کا ایک ایک پرزہ آتا ہے۔ بیماری کو صحیح کرانے میں، آدمی صحیح ہونے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی اتنا اچھا نہیں، اتنا صحیح نہیں ہوتا جتنا پہلے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، یہ ہمیشہ کی نعمت، اس کو چارج بھی نہیں کرنا پڑتا کہ صاحب موبائل اب ختم ہو رہا ہے اس کو چارج کرواؤ، بیٹری ختم ہو رہی ہے چارج کرواؤ، ہماری زندگی چل رہی ہے۔ کتنے کلومیٹر ہم چل چکے ہوں گے، آپ چل چکی ہوں گی، پیر سلامت ہیں، اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ کسی نے چارج کیا ہمارے پیروں کو،
ہم دوا خانے میں میڈیکل میں جاتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں کہیں کہ کل ہم دن بھر چلے، ان کو چارج کروانا ہے۔ اگر یہ سسٹم ہوتا تو لاکھوں روپے تو ہم اپنے ہاتھ پیروں کو چارج کروانے کے دیتے، کہاں سے لاتے ہیں پیسے؟ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے ہمیں چارج بھی کر رہے ہیں، اس سسٹم سے بچا لیا۔ آنکھیں دیکھ لی، دن بھر دیکھا صاحب ہماری بیٹری ختم ہو گئی آنکھوں کی، اس کو چارج کر دیجیے۔ اسپتال میں جا کے ڈاکٹر کو کہتا پیسے لگیں 500 روپے، ہاں صاحب لے لیجیے 500، کہاں سے لاتے؟ پھر آج کے دن یہ آنکھ دیکھنے کا کام کریں گے، موبائل وہ بیلنس ختم ہو جاتا نہیں ہو جاتا، پھر کام نہیں کرتا وہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم نے بنا تو دیا آپ کو، اور ایک ایک بار ہم نے چلا بھی دیا آپ کو، اب یہ سسٹم ہے کہ اب یہ ختم ہوں گے کہ دنیا کے انسانوں سے ان کو چارج کرانا، ڈاکٹروں سے سدھروانا، اب ان کو پیسے دو، کہاں تک؟ سوچو آپ، ہر چیز کی تو دنیا پیسے لیتی ہے۔ آپ پانی پی رہی ہیں، نگر نگم کا پیسے دو، لائٹ جلا رہی ہیں آپ پیسے دو، سڑک پر آپ کی گاڑی چل رہی پیسے دو، روڈ ٹیکس بھرو، لائسنس بنوائیے، پانی کا پیسہ دو، روشنی کا پیسہ دو۔ اللہ سورج کی روشنی کے پیسے لے رہا ہے، نہ ہوا کے چلانے کے اللہ پیسے لے رہا ہے، نہ آسمان سے بارش کرنے کے اللہ پیسے لے رہا ہے۔ اللہ کچھ بھی نہیں لے رہا، ہمارے بدن کو صحیح کرا، خراب نہیں کر رہا ہے کہ اس کو صحیح کرا اور اس کے پیسے لے۔ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو، اے انسانوں میری بندیوں، میرے بندو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، اس کے لیے نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، بہت بھاری لگتی ہے نماز پڑھنے میں، جان نکلتی۔ شیطان مدد کرتا ہے گناہوں پر لانے کی، محنت کرتا ہے، ہم شیطان کی سہیلی بن جاتے ہیں، مرد لوگ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا دشمن کہا، شیطان تمہارا دشمن ہے، نہ شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بناؤ، اس سے بچو، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جہنم میں لے جانے کی کوشش و محنت کرتا ہے، اللہ سے دور کرنے کی محنت و کوشش کرتا ہے، اس سے بچو۔ تم بھی اس کو دشمن بناؤ، اس کا کہنا نہ مانو، اس کی منشا کے کام مت کرو، اس کی مرضی کے کام مت کرو، اعمال نہ کرو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تم بھی تو اس کو دشمن بناؤ، تمہارا دشمن ہے وہ، کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں۔ اللہ سے کہہ کر چلا، اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں ہر سمت سے اپنی پوری طاقت لگاؤں گا تیری بندیوں کو، تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا، تو کہہ کر چلا۔ اللہ کا ذکر کرو بھاگ جائے گا، ایک دوسرے کو سلام کرو بھاگ جائے گا، قرآن کی تلاوت کرو بھاگ جائے گا۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی نا، شیطان بھاگ جاتا ہے، جنات خبیث بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ کسی زمانے میں پڑھا جاتا تھا، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت مکانوں میں ہوا کرتی تھی، گھروں میں ہوا کرتی تھی، گلیوں میں گزرنے والے قرآن کی آوازیں سنا کرتے تھے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جاتا تھا۔ آج سے 50 سال پہلے عورتیں پڑھتی تھی فجر کی نماز کے بعد، مرد پڑھتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اب اس کی جگہ تو کسی اور چیز نے لے لی۔ قرآن ہمارے گھروں سے نکل گیا، اس کی جگہ پر کوئی اور آ گیا، سمجھ گئی آپ؟ قرآن کی آواز نہیں آتی، اب تو کسی اور کی آواز آتی، سمجھ گئی کہ میں نام لے دوں؟ سمجھ گئی ہیں آپ؟ سمجھدار ہیں، عورت بہت سمجھدار ہوتی ہے مرد سے زیادہ، ہے نا؟ اللہ کے رسول آپ مت گھبرائیے، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ تسلی دیا کرتی تھی، حضور پر جب وحی آتی تھی اتنا بوجھ، ایسا عالم ہوتا تھا کہ اب تو مرے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیوی تھی، وہ سمجھایا کرتی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ آپ کو برباد کی سمجھدار ہوتی، کوئی مرد نہیں کرتا تھا۔
تسلی مرد نہیں بلکہ حضرت خدیجہ جو عورت تھی، خاتون تھی، حضور کی بیوی تھی، وہ تسلی دیا کر. یہ ان کو شرف حاصل ہوا تو حضور جب نبی بنے، نبوت ملی، تو سب سے پہلے نبی کی حالت میں حضور کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کی اہلیت سب سے پہلے قرآن سننے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہو دنیا میں تو وہ عورت کو حضرت خدیجہ. قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت خدیجہ سن رہی تھی. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی عزتیں دی، بہت سی عظمتیں دی، بہت سی بلندیاں دی، بہت سی خوبیاں دی، بہت سے کمالات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو وہ راستے پر چلنے والا بنا دے جو ہمارے اسلاف کی، اکابر کی بیویاں اور عورتیں کر کے دکھا. جو راستہ صحابہ کی بیویوں نے چنا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے چنا، جس راستے پر چل کر دکھا گئی. خدا کرے کہ ہمارے زمانے کی بیٹیاں، ہمارے زمانے کی بہنیں، ہمارے زمانے کی عورتیں، ہمارے زمانے کی مائیں اس راستے پر چل کے دکھا. جس طرح ان کو سکون ملا کرتا تھا، چین تھا، اطمینان اور برکتیں، رحمتیں تھیں، اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے پر چلنے سے، اللہ اسی طرح سے خوشی اور سکون اور چین اللہ کے راستے میں چلنے سے ہم کو بھی مل جاتا ہے. دیکھو کوئی بھی آدمی شکر کھائے گا تو منہ تو میٹھا ہوگا، چاہے اس زمانے کا، چاہے اس زمانے کا، چاہے آنے والے زمانے کا. کسی کے منہ میں شکر ڈالو آپ تو کڑواہٹ نہیں ہے. شکر کی تاثیر کیا ہے؟ مٹھاس. صحابہ کے زمانے نے اگر اچھے اعمال کیے تو ان کو اچھا نتیجہ ملا. زمانے کے لوگ اگر اچھے اعمال کریں گے تو اچھا رزلٹ آئے. جس طرح شکر کی تاثیر نہیں بدلتی، اسی طرح اعمال خیر کی تاثیر بھی نہیں. آج بھی اللہ موجود ہے، اللہ پاک بدلے نہیں، اور نہ بدلے گا قیامت تک. اللہ ایک ہی ہیں اور قیامت تک وہی اللہ رہیں گے. تو جو اعمال صحابہ نے کیے، جن اعمال سے اللہ خوش ہوئے، اور جس اعمال کی بنیاد پر اللہ نے ان کو عزتیں دی، اللہ نے ان کو بلندیاں دی، اللہ نے ان کو فتوحات عطا فرمائی، اللہ نے ان کے گھروں میں برکتیں نازل کی اور رحمتیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کا سکون دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر کا سکون دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کا سکون دیا، وہی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا. راستہ وہی چلنا پڑے گا، لیکن دلی کے راستے پر چل کر دلی پہنچیں گے. کوئی بھی بیٹھ جائے ٹرین میں، دلی والی وہ دلی پہنچائے گی. اسی طرح سکون کی ٹرین اور دین والی ٹرین اور اللہ کی محبت کی ٹرین، رسول اللہ کی محبت و اطاعت کی ٹرین میں بیٹھ کر جو بھی چلے گا، اللہ اس کو سکون عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو چین عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو برکتوں سے نوازیں گے، اللہ اس کو رحمتوں سے نوازیں گے. وہ ٹرین خوشحالی کی ہی ہے. جو دین کی ٹرین میں بیٹھے گی بندی یا بندہ تو وہ خوشحالی کی طرف چلے گی. جو قرآن والی ٹرین میں بیٹھے گی بندہ بندی، وہ خوشحالی کی طرف چلے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی ٹرین میں بیٹھو گی، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے. سارے دنیا کے جھگڑوں کو چھوڑو، ہم نے سب کچھ کر کے تو دیکھ لیا، سب طریقے سے زندگی گزار کر دیکھ لی، پورے فیشن کر کے دیکھ لی، لیکن کہاں سکون؟ کھانے کا فیشن کر کے دیکھ لیا، مردوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا فیشن کر دیکھ لیا، عورتوں نے چھوٹے کپڑے پہن کر دیکھ لیے، مردوں نے بھی لیڈیز بن کر دیکھ لیا، کانوں میں رنگ پہنتے نا وغیرہ وغیرہ. لوگوں نے چوری کر کر دیکھ لی، لوگوں نے شراب پی کر دیکھ لیا، لوگوں نے جوا کھیل کر دیکھ لیا، لوگوں نے زمین دبا کر دیکھ لی. کہاں سکون؟ اس لیے کہ دینداری والے اعمال نہیں ہے. ایک دوسرے کو قتل کر کے دیکھ لیا، لیکن کیا سکون ملا؟ دوسروں کی زمینیں دبا کر دیکھ لی، کیا سکون ملا؟ نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. قرآن کی زندگی اختیار کرو، قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو،
اس کی دعوت انسانوں کو دو۔ اللہ نے اس میں عزت بھی رکھی ہے، اللہ نے نجات بھی رکھی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اس لیے ایک رکوع تو ضرور پڑھا کرنا۔ آپ صبح اٹھتی ہیں، زیادہ تر عورتیں اٹھتی ہیں اور فجر سے پہلے ہی پڑھ لو آپ، یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کر لو، آپ کے دن بھر کے کام بن جائیں گے، بگڑیں گے نہیں انشاءاللہ، پورا دن آپ کا سکون سے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے والا بنائے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو آپ کے گھر میں جو پڑھے ہوئے ان سے پڑھنا شروع کر دو۔ آپ کی بیٹی پڑھی تو اس سے پڑھنا شروع کر دو، شوہر پڑھیں تو ان سے پڑھنا شروع کر دو، بیٹا پڑھا ان سے پڑھنا شروع کر دو، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو۔ اور آپ کے بچے ہیں، بچیاں چھوڑے، ان کو پڑھانا شروع کر دو، مکتبوں میں بھیجو، مدرسوں میں بھیجو، اللہ والیوں کے پاس بھیجو، بیٹوں کو مردوں کے پاس بھیجو، بیٹیوں کو عورتوں کے پاس بھیجو۔ قرآن جب پڑھا جائے گا تو برکتیں آئیں گی، گھر چمکے گا۔ ہاں، یقین بناؤ، یہ یقین بناؤ، اللہ کے کلام میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اللہ کے کلام میں اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں، اللہ کے کلام میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ صحابہ قرآن تو پڑھتے تھے، صحابہ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا نا، 30 سپاروں کا قرآن 23 سال کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے قرآن، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 3 آیت، کبھی ایک سورت۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن والی نعمت و دولت کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام الانبیاء، نبیوں کے امام ہیں، ان کے پاس وہ قرآن آیا۔ کیا ہے یہ؟ دیکھو یہ عالمی آ گئے، کسی نے قرآن دیے، قرآن گھر سے لائیں گے نا، قرآن دیکھو اب میں جو بات کر رہا ہوں، پڑھتے نہیں نا اپن، تو یہ یہاں لا کر دے رہی ہیں، تو گھر پہ کوئی پڑھنے والا نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ صاحب یہ تو کوئی پڑھ نہیں رہا وہاں رکھے بدوا ان کے حساب سے، تو یہ دے گئی ابھی کھول لیتے یہ بچے، یہ کیا ہے؟ قرآن رکھے نہیں بھی نہیں، یعنی گھر سے قرآن نکالو، پڑھنے کے اعتبار سے بھی نکالو، تلاوت کے اعتبار سے بھی نکالو، عمل کے اعتبار سے بھی نکالو، نہ ہو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قرآن کو نکال ہی دیا، لے جاؤ مدرسے میں رکھ دینا، مسجد میں رکھ دینا، اور گھر آپ کا ٹی وی رکھ دینا۔ اب تو یہ ٹی وی کا گھر بن گیا، یہ ٹی وی کا گھر ہے، اس میں سے قرآن نکالو۔ ہاں، قرآن کے پڑھنے میں کمپٹیشن مقابلہ نہیں ہوتا، ٹی وی خریدنے میں کمپٹیشن مقابلہ ہوتا ہے، سستی والی کہ مہنگی والی، دیوار والی کہ ٹیبل والی، رنگین والی کہ ویسی والی، کالی سفید والی، ہاں، چھوٹی والی بڑی والی۔ بڑی لانا جہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھ کر شیطانی اعمال میں لگ جائیں، سب بیٹھ کر فلم دیکھیں، ابا بھی، اماں بھی، بیٹی بھی، بیٹا بھی، دیور بھی، جیٹ بھی، دیرانی، جٹھانی، نند، اور جانے کون کون سے۔ ایسا لگ رہا جیسے اللہ کا ذکر ہو رہا، تو آیت کریمہ ہو رہا ہو ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں پڑھ پا رہے ہیں گھر والے تو پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، وہاں آیت کریمہ، ہمارے پاس بھی آتے ہیں آیت کریمہ کروا، یہاں نہیں ہوتا، یہاں تو قرآن ہوتا ہے، اس میں آیت کریمہ بھی ہے، اس میں یاسین شریف بھی ہے، یاسین شریف بھی ہے، اس میں سورہ ملک بھی ہے، اس میں سورہ مزمل بھی ہے، اس میں سورہ مدثر بھی ہے، اس میں سورہ طٰہٰ بھی ہے، اس میں سورہ کہف بھی ہے، اس میں سورہ مریم بھی ہے، اس میں سورہ یونس بھی ہے، اس میں سورہ یوسف بھی ہے، اس میں سب ہے۔ یہاں قرآن کی تعلیم، وہ دنیا گٹی پھنس گئی، کسی نے بتا دیا اس کا ختم کروا لو، وقت ہوگا ہمارے پاس آئے بس۔ اچھا جس نے بتایا وہ پڑھتا نہیں، ارے یہ کروا لو 41 بار، کوئی سورہ بقرہ کا بتا دیتا ہے، کوئی آیت کریمہ کا ختم بتا دیتا ہے، کوئی سورہ نوح کا بتا، اور خود پڑھ نہیں رہے، بتا کے الگ ہوگا۔ کتاب نقش سلیمانی میں دیکھ لیا، ہندی کی کتاب آتی ہے، اعمال قرآنی بھی آتی ہے، اس میں دیکھ لیا کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس کے پڑھنے، ہندی کی کتاب لے لی، اردو آتی نہیں، اب کوئی مصیبت جیسا پہنچا تو اس کو بتا دی، پیر صاحب مشہور ہو گئے، نماز کے پابند نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، پیر صاحب بنے فرمائے۔
ہمارا یہ ایمان ہو گیا، یہ یقین ہوگا سچی راہوں کو چھوڑ کر اور سچی باتوں کو چھوڑ کر ہم نے غلط راہوں کو اختیار کر۔ ہدی للناس، قرآن کے بارے میں اللہ کے ہدایت کی، ہر اعتبار سے ہدایت ملے گی، اعمال کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، سب اعتبار سے اس میں ہدایت۔ قرآن کو پڑھو، اور اب تو حافظ قرآن بناؤ بچوں کو۔ ہماری دارالعلوم میں جہاں آپ بیٹھی ہیں، 6 سال 10 سال کا بچہ ہے، اس کے 10 سپارے حفظ ہو گئے، 1 سال کا بچہ ہے، اس کے 10 سپارے حفظ ہو گئے۔ کتنی خوش نصیب ہیں ان کی مائیں کہ ذرا ذرا سے بچے ان کے حافظ قرآن ہوئے۔ قرآن پڑھتا جائے گا بچہ اور جنت کے زینوں پہ چڑھتا جائے گا، جیسے اپنے گھر پہ 1 منزل 2 منزل زینے چڑھو اوپر چڑھو، زینے چڑھو اوپر چڑھو، پہلی منزل پر پھر دوسری منزل پر تھی، ایسے جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں ٹھکانہ ہوگا حافظ قرآن کا، حامل قرآن کا۔ آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے، یہ کرنل ہوں گے، سالار ہوں گے، امیر ہوں گے، کپتان ہوں گے، ان کے پیچھے ہم اور آپ لگے ہوں گے، ان کی سفارش پر ہمیں جنت ملے گی۔ ہاں، جس کو یہ کہہ دیں گے اللہ اسے جنت دے۔ کمانے کے لیے حافظ تھوڑی بنانا ہے، ہمیں تو آخرت بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، زندگی بن جائے اس کے لیے، اپنی اولاد کو پالنے والی ذات تو اللہ کی۔ ماں باپ کو انعام دیں گے، آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، جی، بیٹی کو بھی بنا ڈالا، جی اللہ پاک، چلو آؤ تاج پہنا، فرش پہ ان کو بیٹھی، ان کے ابو کو بھی تاج پہنا، اللہ پہنوائیں گے۔ بادشاہوں کے تاج تو دنیا تک محدود رہتے، ہیرے جواہرات جڑے رہتے، اللہ اپنی شایان شان لوگ دنیا کے دیکھیں گے میدان حشر میں، کون لوگ، یہ کون سی عورتیں ہیں، یہ کون سے مرد ہیں تاج پہنے ہوئے، مرد تاج پہنے ہوئے، لوگ بتائیں گے جاننے والے، یہ حافظ صاحب کی امی ہیں، یہ حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں، انہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ کرایا تھا، 7 بجے دین القرآن میں بھیجتی تھیں، یہ اپنے بچے کو وقت پر لیٹ نہیں کرتی تھیں اور اہتمام سے، اور انہوں نے تو اپنے بچے کو ہاسٹل میں ہی کر دیا تھا، ان کا بچہ وہیں سوتا تھا، صبح اٹھتا تھا، فجر سے پہلے قرآن پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، دن بھر اور رات بھر وہیں رہتا تھا۔ ہم نے 2-3 سال کے لیے اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا کہ جاؤ قرآن سیکھنے کے لیے، جاؤ حافظ بننے کے لیے۔ یہ وہ ماں ہیں، یہ وہ والد صاحب ہیں، اللہ ان کو تاج پہ بہترین تاج۔ تھوڑا صبر تو کر لو، آپ حافظ بنا، دنیا کے لیے نہیں، دنیا تو ٹھوکروں میں آئے گی، دنیا حاصل کرنے کی چیز نہیں۔ بہت سے دنیا میں حافظ قرآن ہے، ڈاکٹر بھی، بہت سے دنیا میں حافظ انجینئر بھی، بہت سے حافظ پروفیسر ہیں، بہت سے حافظ قرآن ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں ہیں۔ جس کا تعلق تو اللہ سے، جن سے حافظ بن گئے تو ہمارا بیٹا کیا کرے گا، میں بھی تو حافظ ہوں، آپ کے سامنے جو میں حافظ ہوں، کیا میں بھوکا مر رہا ہوں؟ عالم اللہ نے بنایا، حافظ اللہ نے بنایا، ایم اے بھی کر لیا، عربی میں کیا، اردو میں کیا، بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، بیٹھے، کیا ہم بھوکے مر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ جو آپ کھاتی وہ ہم بھی کھاتے، جن گھروں میں آپ رہتی ہیں ان میں ہم بھی رہتے۔ دنیا کوئی ایسا نہیں، بڑے بڑے عالموں کو پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، اللہ والوں کو پیچھے لوگ جاتے ہیں۔ رزق تو مقدر میں اللہ دیں گے، اور اس کی برکت سے اور زیادہ دیں گے، اس کی برکت سے اور بھی زیادہ دیں گے۔ قرآن کی برکت سے آپ کے اولاد کا اکرام ہوگا، آپ کا بھی اکرام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، ان کے بیٹے کے سینے میں اللہ کے کلام کی دولت ہے، آپ کا بھی اکرام ہوگا، آپ کے شوہر کا اکرام ہوگا، وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، دنیا کی تعلیم کی طرح وہ ہمارے یہاں تو 2.5 سال میں بچہ آرام سے حافظ ہو جاتا ہے، اللہ 6 مہینے اور دے دو آپ، دور کرنے تو 3 سال میں ہم اس کو حافظ کر دیں، آپ پڑھا 3 سال کے بعد
اسکولوں میں پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، MBA کراؤ، جاب پڑھاؤ، اللہ کی قرآن کی دولت اس کے سینے میں ہو، اس کی زبان پر ہو، اس کی زندگی میں ہو، اور دنیا میں چل پھر رہا ہو۔ کون منع کرتا؟ بڑی بڑی کمپنی کا، فیکٹری کا آپ کا بیٹا مالک بنے، تھوڑی اس کو منع کرتے۔ بہترین انگریزی بول رہا ہو، شاندار، ہندی بھی جان رہا ہو، عربی بھی بول رہا ہو، سعودی جا کے عربی بولے، دبئی جا کے عربی بولے، شارجہ جا کے، ابوظہبی جا کے، مسقط جا کے، قطر جا کے عربی میں بات کرے، مکہ مکرمہ میں جائے عربی میں بات کرے، مدینہ منورہ میں جائے عربی میں بات کرے، انگلینڈ جائے، جاپان جائے، آسٹریلیا جائے، انگریزی میں بات کرے، وہاں عربی میں کرے، یہاں انگریزی میں کرے۔ ہماری پوری کوشش۔ کون منع کرتا؟ آپ کو پڑھاؤ، کوچنگ لگاؤ، کوچنگ کراؤ، کوئی منع نہیں۔ ہم نے تو صرف 3 سال لیے زندگی بنانے کے لیے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بنی، میدان حشر بنے گا بچے کا، اور مزہ آ جائے گا۔ ابھی داخلہ کیا نہیں صاحب، کیا کیا پڑھاتے ہیں آپ کو؟ ارے اللہ کی بندی، ابھی اللہ کا نام تو لینے سیکھان دو اسے، اللہ کا کلام سب پڑھایا جاتا ہے، کوچنگ بھی چلتی ہے ہمارے تو انگریزی کا، ہم نے بتایا تھا، ابھی چل رہی ہے، آپ بیٹی سر پڑھا رہے ہیں، شاید چلے گئے 12:15 بجے چلے گئے کتب خانے میں، روزانہ ہوتی ہے 11 بجے سے بعد کوچنگ، اور حفظ کر چکے بچے جو دور کر رہے ہیں ان کے لیے اردو پڑھاتے ہیں ہمارے مولانا عامر صاحب ندوی، اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی اور عربی تینوں زبانوں کو پڑھاتے ہیں۔ جیسے ایک تو اس کے آگے وہ لکھیں گے احد عربی میں، ایک کہتے ہیں، پھر آگے لکھیں گے ون انگریزی میں، تینوں زبانیں پڑھا رہے ہیں ہم۔ اللہ جس کے نصیب میں لکھے گا اس کو ملازمت مل جائے گی، وہ آگے بڑھ جائے گا، جس کے نصیب میں نہیں، لیکن علم تو آ گیا نا، اس کو محتاج نہیں رہا۔ قرآن سب سے بڑے علم، قرآن کو پڑھاؤ اور سکھاؤ، قرآن کو پڑھاؤ اور پڑھو اور پڑھاؤ، ایمان سیکھو اور سکھاؤ، اچھے اعمال سیکھو دوسروں کو سکھاؤ۔ ہمارا تو یہ مشن ہے۔ عورتوں میں یہ پروگرام ہوتا ہے، جمعے کے دن مردوں میں پروگرام، روز مرہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا پروگرام، مدرسے کے وسیلے سے، وہ جمعے کے وسیلے سے، یہ اجتماع کے وسیلے سے سب کو لے کر چلنے کا سعادت بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ یہ نظام میں قضا ہے، یہ نصیب اپنا اپنا، یہ نظام میں قضا ہے، یہ نصیب اپنا اپنا، کوئی سیر ہو کر پی لے، کوئی جام تک نہ پہنچے۔ اللہ بہت سے لوگوں سے بہت سے کام لے لیتے ہیں، جیسے مجھ گنہگار کو اللہ نے لگا دیا، یہ بھی کر یہ بھی کر، سب اللہ کی طرف سے، بہت سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں لیکن کچھ کام نہیں کر پا رہے۔ قبولیت کا معاملہ ہوتا ہے، قابلیت کا معاملہ نہیں، کتنی قابل اللہ کس کو قبول کر لے، اللہ کو اپنے بندے کی کیا ادائیں پسند آ جائیں، اس کا کیا خلوص، اس کی تواضع، اس کا رونا، اس کی زاری اور اس کی محبت، اس کا تعلق پسند آ جائے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا، آپ پابندی سے کئی سالوں سے یہاں تشریف لا رہی ہیں، 17 سالوں، آپ بھی خوش نصیب۔ کسی کو ہوا تک نہیں لگی، اسی محلے میں ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں انہوں نے کہ ہمیں جانا ہے۔ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے اللہ دیتے ہیں۔ دین کی باتوں کا کہنا اور دین کی باتوں کا سننا، پابندی سے آنا اور جانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی گھر کی حفاظت کے لیے دین کا ہونا ضروری۔ دین آئے گا تو ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی، دین آئے گا تو ہماری حفاظت ہوگی، اللہ حفاظت کرے گا۔ دین کا کام کریں گے، دین کو سنیں گے، دین کو بولیں گے، دین پر چلیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا، تو امام الانبیاء تھے، وہ کہاں گنہگار خطا کا، وہ تو سب سے بڑے نبی۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ چیزیں بتاؤ لوگوں کو جو میں نے آپ کو نازل کی ہیں، آپ کو پہنچائی قرآن کے ذریعے سے، بلغ پہنچاؤ، یا ایھا رسول اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہاری طرف اتاری گئی، نازل کی گئی، جبرائیل لے کر آئے، من ربک رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے قرآن لے کر جو آئے، قرآن لوگوں کو بتاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، نہیں پہنچایا آپ نے یہ قرآن اور اللہ کے احکام، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔
رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا، میری باتوں کو میرے بندوں تک پہنچاؤ، میری بندیوں تک پہنچاؤ، غریبوں تک پہنچاؤ، جن کو نہیں معلوم ان تک پہنچاؤ، امیروں تک پہنچاؤ، محل والوں کو بتاؤ، جھگی والوں کو بتاؤ، دکان والوں کو بتاؤ، مکان والوں کو بتاؤ، جاہلوں کو بتاؤ، سب کو بتاؤ۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے لوگوں کی شرارتوں سے۔ دین کے کام کرنے میں، تبلیغ کرنے میں اگر کوئی مصیبت و پریشانی آئے گی، شرارت پسندوں کی طرف شرارتیں آئیں گی، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ واللہ یعصمک، اللہ آپ کو بچائیں گے، من الناس، لوگوں سے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی شرارتوں سے، لوگوں کی پریشانیوں سے، رخنہ اندازی سے، ان کی رکاوٹوں سے، ان کی دشواریوں سے۔ جو آپ کے خلاف کام کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا دین ساری دنیا میں پہنچانے، یہ نیت کر لو، ہم دنیا میں جا سکیں آسان، لیکن نیت تو کر سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اللہ پہنچا دے نیت کی بنیاد پر، اور نہیں جا سکے اور نہیں جا سکی تو اللہ پر ان پہنچانے والوں میں بھی ہمارا نام۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ ہم نے نیت تو کی ہے، آپ نے نہیں پہنچایا، تو اللہ نیت کرنے کی بنیاد پر ملکوں میں جانے کا ثواب بھی آپ کو دے دیں، کم سے کم اپنے گھر میں تو کرو، سب سے اپنے اوپر اسلام لاگو کرو، اپنی بیٹی پر اسلام لاگو کرو۔ بیٹی کو آپ نے پالا ہے، بیٹی کو آپ کھلاتی ہیں، بیٹی کو آپ پہناتی ہیں، بیٹی کی آپ ضرورتوں کو پورا، آپ کا حق بنتا ہے اپنی بیٹی کو اسلام سکھائیں، اسلام سے محبت کرائیں، ازواج مطہرات سے محبت کرائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پریچے تعارف کرائیں، یہ کون تھی، کیسی نماز پڑھتی تھی، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، صبح فجر ہو گئی، اللہ تیری رات اتنی چھوٹی، ابھی تو میری 2 ہی رکعت۔ حضرت فاطمہ کی باتوں کو بتاؤ، کون تھی، انہوں کو زندگی میں کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس طرح یہ زندگی گزار کر رہی تھی۔ بیٹا ہمیں حیا کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ اللہ نے پردے میں حسن رکھا، دھول نہیں آتی، چہرہ خراب نہیں ہوتا، گندے لوگ نہیں دیکھتے۔ اپنی جان کی، اپنی آبرو کی، عزت کی حفاظت پردے میں۔ میری ماں بہنوں، آپ کی جان کی، آپ کی آبرو کی، آپ کی عزت کی حفاظت پردے میں۔ کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، اخباروں میں، ٹی وی پر نہیں سنا ہوگا، عزت والی عورتوں کی عزت الٹی، پردے والی عورتوں کی عزت الٹی، تو پردے میں ہیں، کہاں لٹی؟ وہ تو اپنی 4 دیواری میں ہیں، کہیں جاتی ہیں تو چادر میں جاتی ہیں، انہیں غلط لوگ دیکھ ہی نہیں پاتے، ان کی طرف چل ہی نہیں پاتے۔ کبھی کسی اخبار میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ پردے کرنے والی خواتین کی عزت انہی کی لٹتی ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، چاہے پھر وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، لیکن پردے والے خواتین کی کبھی عزت نہیں ہوتی۔ حیا کے ساتھ رہنا سیکھو، پردے کے ساتھ رہنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پردے میں چھپا رکھا ہے نا، شب قدر کو پردے میں چھپا دی، تلاش قیمتی چیز ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات، پردے والی رات، کیونکہ چھپی ہوئی ہے نا، پتہ ہی نہیں کب ہے، 21ویں شب کو ہے کہ 23ویں شب کو ہے کہ 25ویں شب کو ہے کہ 27ویں شب کو ہے کہ 29ویں شب کو ہے، یا پورے عشرے میں ہے یا پورے مہینے میں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں پورے مہینے میں کبھی بھی آ جاتی ہے شب قدر، کوئی کہتا ہے آخری عشرے میں ہے، کوئی کہتا ہے 21 کو ہے، کوئی کہتا ہے 23 کو ہے، کوئی کہتا ہے 25 کو ہے، کوئی کہتا ہے 27 کو ہے، کوئی کہتا ہے 29ویں شب کو ہے۔ سب تلاش کرتے رہتے ہیں، قیمتی چیزیں تلاش کرنا، اللہ والے اور اللہ والے مسجدوں میں اعتکاف کرنے میں شب قدر مل جائے، شب قدر مل جائے جو 1000 راتوں سے، وہ بھی پردے میں۔ اس لیے قرآن پر چلنے کا مزاج بناؤ، قرآن پڑھنے کا مزاج بناؤ، قرآن پڑھانے کا مزاج بناؤ، قرآن سے محبت کرنے کا مزاج بناؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ گھر سے نکال دو اپنی زبان سے، اس سے سب کچھ ہوتا ہے، قرآن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام سے کیوں نہیں ہوگا جو اللہ سب کچھ کرتے نا،
اللہ نے وہ کتاب میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ 100% صحیح ہے، ان پر یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ دنیا کے ماحول سے، دنیا داروں سے متاثر نہیں ہونا، شیطانی ماحول سے متاثر نہیں ہونا، ناچنے والوں سے متاثر نہیں ہونا، ڈانس کرنے والوں سے متاثر نہیں ہونا، بے حیا عورتوں سے اور مردوں سے متاثر نہیں ہونا، سونے چاندی کو دیکھ کر پربھاوت متاثر نہیں ہونا۔ خدا کی قسم ان پہ تو زوال آئے گا۔ ہاں، دنیا کی کوئی قدر اللہ کی نظر میں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر زندہ رہا تو آئندہ سناؤں گا۔ اگر قرآن دنیا کی کوئی بھی اگر اہمیت ہوتی ہے اللہ کے نزد میں تو مشرکین کے گھروں کی چھتوں کو اللہ چاندی کا بنا دیتے، زینے کے گھر کے زینوں کو چاندی کا بنا دیتے، لیکن اس وجہ سے کہ شاید یہ مسلمان ایمان والے کہیں دنیا کی طرف نہ آ جائیں، پھر نہ جائیں، انسان ہے لالچ آ جائے۔ قرآن میں ہے 25ویں سپارے میں وہ آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، دیکھ کر آؤں گا۔ اگر دنیا کی مشرکین کے گھروں کو اللہ چاندی کی چھتوں بنا دے، چاندی سونے کے زینے ان کے گھروں کے بنا دے، ان کے گھر کے دروازوں کو چاندی اور سونے کے اللہ بنا دے، لیکن کوئی قدر دنیا کی، صرف اس وجہ کہ مسلمان ادھر مائل نہ ہو۔ دل تو سب کو اللہ نے دیا، شیطان تو محنت کرتا ہے، نفس کہتا ہے، مرتد نہیں ہو جاتی، شرک کرنی کوئی قیمت نہیں دنیا کی، ورنہ اللہ اگر کوئی قیمت۔ تو وقت ہے تھوڑا سا اور بچا ہے، ہم لوگ 50 سال کے، آپ بھی 40-50 سال کے، آدھی زندگی، بہت زیادہ سے زیادہ آدھی زندگی سونے میں گزر جائے گی رات میں۔ اگر 40 سال اور سمجھ لو آپ کو رہنا ہے تو 20 سال تو سونے میں گئے، 20 سال بچے، اس پہ کیا محنت کریں؟ جہاں جانا ہے وہاں کی محنت کرو، آخرت کی محنت کرو۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی صحت، جوانی ہمیشہ کی۔ میں نے کہا نہیں، پچھلی بار سنا ہے، لکھا ہے کتاب، روزانہ سے اچھے شوہر لگیں گے، روزانہ سے اچھی بیوی لگیں گے جنت میں۔ آج آپ کے چہرے پہ زیادہ حسن، آپ کا چہرہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، جنتی لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، اور یہاں آج آپ کا چہرہ لٹکا ہوا، کیا بات، شوگر بڑھ گئی کیا؟ آج فکر مند معلوم ہو رہا ہے، وہاں نہیں ہے، جنت میں جملے نہیں ہیں، آج فکر مند لگ رہی ہو آپ کا چہرہ لٹکا ہوا، آپ غمگین معلوم، کیا غم، کچھ نہیں، وہاں تو یہ ہے کہ آج تو آپ اور اچھی لگ رہی ہیں۔ ایسی زندگی کی طرف، ایسے مکان کی طرف، ایسے گھر کی طرف، ایسے جنت کی طرف نب کو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آسمان و زمین کے برابر جنتیں متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، مرنے سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو لوگ ہمارے گھروں سے، خاندانوں سے، دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ
ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کو سکون نصیب فرما، اے اللہ جن صاحبات کے دعاؤں کے پرچے آئے ہیں ان کی کیا کیا ضروریات ہیں، حاجات ہیں، آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی بندیوں کی دعاؤں کو قبول فرما، آپ کے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجات کو، خواہشات کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کی برکت سے، اے اللہ اس بیان کی برکت سے، سننے کی برکت سے، اے اللہ جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو پورا فرما دیں۔ اللہ جتنی بندیاں آپ کے یہاں پر بیٹھی ہیں اور آپ سے جو امیدیں لے کر آئی ہیں، یا اللہ امیدیں جو وابستہ ہیں اور آپ پر یقین لے کر آئی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کر دینا۔ اللہ جن کے آپریشن ہونا ہے ان کو کامیاب کر دینا، جن کے علاج چل رہے ہیں بیمار ہیں ان کو اللہ اچھا کر دینا، ان کو صحت و تندرستی کر دینا۔ اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا۔ اللہ جن کے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں اللہ ان کو برکت والا گھر بنا دے، رحمت والا بنا دے۔ اللہ بے دینی کو دینداری سے بدل دے، ان کے گھروں میں بے دینی ہے اللہ ان کے گھروں میں دین پیدا فرما، دینداری کا ماحول پیدا فرما اور سکون کا، اطمینان کا ماحول پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت کا سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، قرآن سیکھنے والا، قرآن پڑھنے والا اور حافظ قرآن بنا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین سیکھنے والا اور دین سکھانے والا، اعمال سیکھنے والا اور اعمال سکھانے والا اور قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری رضا کی، تیری محبت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ تیری رضا کی، تیری محبت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو یا اللہ پردے کا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ تو نے پردے میں عزت رکھی ہے، اللہ تو نے پردے میں کامیابی رکھی ہے، اے اللہ اس کا یقین ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو نصیب فرما، عورتوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، شیطانی زندگی ہے، نفسانی زندگی ہے۔ اے اللہ اس شیطانی نفسانی زندگی سے، دنیا کے فریب سے، دھوکے سے سارے مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی یا اللہ سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہے بے بسی کے عالم میں، آپ کو بڑا مان کر، اللہ مان کر، یا اللہ یہ کمزور بندیوں کے ہاتھ دراز ہے پھیلے ہوئے، یا اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔